نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پچھلے اسباق کا خلاصہ اور جائزہ کہ کل حیات طیبہ 63 سال، نبوت سے پہلے والی زندگی 40 سال، مکی زندگی 53 سال، مدنی زندگی 10 سال، پیدائش مبارکہ واقعہ فیل سے 50 دن بعد، واقعہ شق کے صدر کب ہوا؟ 4 سال کی عمر مبارک میں، والدہ ماجدہ کی وفات 6 سال کی عمر مبارک، دادا جان کی وفات، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح، تعمیر بیت اللہ، پہلی وحی کا نزول 40۔ اب یہاں سے جو تاریخ شروع ہوگی ان سالوں کو کہتے ہیں نبوی سال۔ تو نبوی سال کے پہلے 3 سال جو ہیں وہ خفیہ تبلیغ رہی اور نفوس قدسیہ، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، بہت سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اللہ کی طرف سے جب 4تھے سال یہ حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ محبوب اب اعلانیہ تبلیغ کریں۔ یہ آگے جگہ خالی، بھائی عرفان صاحب آگے آ گئے، آپ تو ماشاءاللہ لکھتے ہیں، یہ آگے لکھنے والوں کی میں قاسم آپ بھی آگے آ، وہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کو سہولت ہو جاتی۔ جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو کل جس طرح کہ عرض کیا تھا کہ پہلے دن کی تبلیغ ایک جملہ تھا جس کے اندر الفاظ کتنے تھے؟ صرف 4، لا الہ الا اور اللہ۔ یہ 4 لفظی جملے کی تبلیغ کا اتنا اثر ہوا کہ ساری کی ساری کایا ہی پلٹ گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، پھولوں کے ہار ڈالنے والے، کنڈے بچھانے والے بن گئے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محبت دینے والے جان کے دشمن بن گئے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ اس پوری ایک جملے کی تبلیغ کے اندر وہ جو الہ کا لفظ ہے اسی نے یہ ہلچل پیدا کی اور اسی نے یہ تبدیلی پیدا کی۔ وہ عربی دان تھے، الہ کا معنی سمجھتے تھے، یہ بڑا ایک وسیع اس کا معنی اور مفہوم ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا نچوڑ ہے۔ کوئی ساتھی اس میں تفصیل جاننا چاہے تو اسے یہ کہوں گا کہ 20ویں پارے کا پہلا رکوع
اللہ نے صرف یہی معنی سمجھایا ہے۔ ایک جملہ اللہ اس رکوع کی ہر آیت میں بولتے ہیں، اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ اللہ کا ایک انداز ہے۔ مثلا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بتاؤ نا وہ کون ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا؟ وہ کون ذات ہے جو آسمانوں سے پانی کو برساتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ پورا رکوع اللہ رب العزت ہر آیت میں یہ جملہ بولتے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ معلوم ہوا کہ یہ الہ کا لفظ جو ہے یہی ایک لفظ تھا جس نے یہ ساری کی ساری تبدیلیاں پیدا کی۔ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ جو بیت اللہ کے اندر 360 ہم نے رکھے ہوئے ہیں بت، اور پھر دہراؤں گا، ان بتوں کے اندر حابیل کا بت ہے جس کا نام حبل رکھا ہے، بابا جی لات کا بت ہے جو ایک نیک بندہ حاجیوں کو ستو گول گول کر پھرایا کرتا تھا، ان کے اندر ایک روایت کے مطابق قوم نوح کے 5 بت ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر بھی ہیں۔ انہی بتوں کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بت اور تصویریں بھی، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے بت اور تصویریں بھی، یہ ساری چیزیں مکے کے اندر انہیں پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ان سب کی نفی ہوتی ہے، اس لیے وہ جان کے دشمن بن گئے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ میں کسی ان کے معبود کا ذکر نہیں ہے، ان کے کسی معبود کو گالی نہیں ہے، کسی کو جھوٹا نہیں کہا، کسی کی تردید نہیں کی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ جو ہے اب کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ پہلے تو 3 سال انہوں نے اتنا اس کو سیریس نہ لیا کہ چلو 2-4 دن کی بات ہے، جوانی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب انہوں نے سمجھا کہ یہ معاملہ ٹھنڈے ہونے والا نہیں، یہ تو دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العزت نے ساری خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے، وہ ہمارے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جنہیں ساری کائنات سے بڑھ کر حسن دیا ہے، جن کے لعاب دان تھوک مبارک کے اندر اللہ نے اتنی مٹھاس رکھی ہے کہ وہ تھوک مبارک کڑوے کنویں میں جاتی ہے تو کڑوے کنویں میٹھے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چہرے کا اتنا حسن دیا ہے کہ کافر بھی دیکھ کر مجبور ہو کے کہتے ہیں لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جن کے پسینے کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ پسینہ جنت کی مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، جن کی بالوں کی رہنائیوں کے اندر اللہ نے اندھیری رات کی مثالیں دی ہیں، جن کے سونے مکڑے کی اللہ رب العزت والضحیٰ سے تشبیہیں دے رہے ہیں، اتنے کمال
کہ عرب سارا تیرے خلاف بھی ہو جائے گا اور تو تاب نہیں رکھ سکے گا، پورے عرب کی دشمنی مول نہیں لے سکے گا۔ ابو طالب نے باتوں ہی باتوں میں انہیں مطمئن کیا اور مطمئن کر کے واپس چل ان کو بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ تک نہیں تھا۔ اللہ کے نبی اسی طرح اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے، صدیق اکبر اللہ کے نبی کی کمر کو مضبوط کر رہے ہیں، روزانہ کئی غلاموں کو خرید کے لا رہے ہیں، کئی آزاد لوگوں کو دعوت دے کر رسول اللہ کا غلام بنا رہے ہیں۔ اب معاملہ بڑا، قریش جو ہے وہ پھر تیار ہوئے کہ ابو طالب سے کہہ کے آئے تھے، لیکن ابو طالب نے روکا نہیں ہے اسے، دوبارہ پھر آئے اور پھر سمجھانے کے لیے نہیں آئے، دوبارہ جب آئے ہیں تو اس وقت دھمکی دے کے گئے کہ ابو طالب اب کی بار ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، اس کے بعد ہم تمہیں سمجھائیں گے نہیں، سن لو، اگر اب یہ اپنے کام سے باز نہ آیا تو اس کے ساتھ تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا، جس طرح اس سے نپٹیں گے تیرے ساتھ بھی اسی طرح نپٹیں۔ ابو طالب کی آگے سے بات بھی نہیں سنی، واپس چلے گئے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھتیجے اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے اندر پہلے والی ہمت اور طاقت نہیں رہ گئی، بھتیجے میرے پاس وہ پہلے بھی آئے تھے، میں نے تمہیں نہیں بتایا، آج پھر آئے ہیں، آج تو دھمکیاں دے کے گئے ہیں، اور دھمکیاں بھی ان کی لگ رہی تھی کہ ایسے نہیں، کچھ کر گزرنے والے ہیں، ایسا کرو کچھ ہاتھ ہولا رکھو اور اپنے آپ کو کنٹرول رکھو۔ جس وقت ابو طالب نے یہ الفاظ کہے تو حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں نچھاور کر دیں اور وہ یہ کہیں کہ میں اپنے اس توحید والے مشن سے باز آؤں گا، اللہ کی قسم یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میرے ہاتھوں پہ سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے زمین کا مال و زر بھی رکھ دیں، خدا کی توحید کی بات سے میں باز ہرگز نہیں رہ سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، میں ان جھوٹوں کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، اٹھنے لگے، بلکہ اٹھ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک نکل رہے۔ فرماتے ہیں چچا جان آپ انہیں کہہ دیں جو کر سکتے ہیں کر لیں، آپ اپنی کفالت کو بھی پیچھے کرنا چاہیں تو بے شک کر لیں، مجھے اب اللہ کے سوا کسی کی پرواہ نہیں۔ جس وقت رحمت کائنات اٹھے، ابو طالب نے پیچھے سے بلا لیا، فرمایا بھتیجے ٹھہرو، اگر بات یوں ہے نا تو پھر سنو، کوئی بندہ اس وقت تک آپ کے بال کو بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا جب تک ابو طالب کی جان میں جان، زمین کے اندر دفن کر کے ابو طالب کو پھر کوئی آج تک پہنچے گا، اگر یہاں تک بات ہے تو پھر اے بھتیجے جیسے آپ کی مرضی ہے وہ کریے، جو آپ کو پسند ہے وہ کریے، ابو طالب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں لگے ہوئے، قریش نے دیکھا کہ ہماری دھمکی جو ہے وہ کسی کام کی ثابت نہیں ہے، اب جو ہے دھمکی کی بجائے ایک تیسرا حربہ انہوں نے استعمال کی، دوسرا حربہ استعمال کیا۔ ایک مکے کا قریشی، قریشیوں کا سردار ولید بن مغیرہ، اس کا ایک بیٹا بڑا کڑیل جوان، بڑی ہمت اور طاقت والا،
بڑا خوبصورت اور وجیح انسان ہے، اس کو لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے ابو طالب بات سنو، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یتیم بھتیجے کی محبت تیرے اوپر غالب آ رہی ہے، تجھے اپنے بڑھاپے کی فکر ہے، سنو ہم یہ نوجوان لے کے آئے ہیں، یہ اپنا بیٹا لے کے آئے ہیں، اس کو آپ رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت پر معمور ہوگا، آپ کی خدمت کرے گا، دشمن آپ پہ حملہ کرے گا یہ دفاع کرے گا، اور ہر لحاظ سے یہ آپ کا معاون ہوگا۔ اگر اس کو کوئی بندہ قتل کر دے گا تو اس کی پوری دیت 100 اونٹ جو ہے وہ آپ لیں گے، صرف آپ یہ کرو اس کو رکھ لو اور اس کے بدلے میں اپنا بھتیجا جو ہے وہ ہمیں دے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کہنے لگے کہ بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے، تم یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو لے کر پالوں، اسے غذا دوں، اور تم بدلے میں میرے بھتیجے کو لے کر نعوذ باللہ قتل کرو؟ سنو، اس کے بدلے کے اندر میں محمد کا ایک بال بھی تمہیں نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے ربے ہوئے، ابو طالب سے مایوس ہوئے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد شروع کر دیا، اور ظلم و تشدد میں ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے سے آگے بڑھتا ہے۔ ابو طالب بڑا پیش ہے، پہلے ہی دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا ہے، اور اس کی بیوی اروا نام لکھا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے دار جھاڑیاں اکٹھی کرتی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں تو آگے کانٹے جو ہیں بکھرے پڑے ہوتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ایک دفعہ جب یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اب یہ سورت اس عورت تک پہنچی، اس نے جب سنا تو کہنے لگی اچھا محمد نے میری ہجو کی ہے، میرے خلاف اس نے شعر کہے ہیں۔ اس نے اپنے پاس سے کوئی چیز اٹھائی مارنے والی، اور رسول اللہ کی تلاش میں بیت اللہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بیت اللہ میں موجود ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ عورت بڑی خطرناک عورت، بڑی منہ پھٹ ہے، بڑی زبان دراز ہے، اور یہ اپنے ارادے سے باز آنے والی نہیں، اس کے عزائم مجھے خطرناک لگ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ جلدی جلدی ادھر سے چلے جائیں، کہیں یہ گستاخی نہ کر ڈالے، اگر اس نے خدا نہ خواستہ گستاخی کی تو میں ابو بکر سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ ادھر سے چلے جائیں۔ رحمت کائنات نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو، یہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہوا، سیدھی ابو بکر کے پاس، ابو بکر کدھر ہے تیرا ساتھی؟ اس نے میری ہجو کی ہے، اس نے میرے خلاف شعر کہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ تو شاعر ہے ہی نہیں، انہوں نے آپ کی ہجو کی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، آج اگر مجھے مل جاتا میں اس کا کام تمام کرتی۔ بکواس کرتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت جملے بولتی رہی۔ صدیق اکبر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ جس وقت وہ چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ محسوس ہی ایسے ہو رہا تھا، آپ کو دیکھ ہی نہیں رہی۔ فرمایا جس وقت وہ آ رہی تھی اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیج دیا تھا، جو فرشتہ میرے اور اس کے سامنے آڑ بن گیا تھا، اور اس نے مجھے چھپا لیا تھا، اور وہ عورت مجھے دیکھ ہی نہیں سکی۔ اللہ اکبر۔ اسی ابو لہب کا دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، رسول اللہ کی دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، ان دونوں کے نکاح اس کے دونوں بیٹوں سے ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تبلیغ کیا، اس کی پداش کے اندر ان دونوں بیٹوں نے باپ کے کہنے پر رسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے۔ اب بیٹی کو طلاق ہو جائے
وہ باپ کے لیے لمحہ کتنا بھاری لمحہ ہوتا ہے۔ اب خاص کر کے بیٹیوں کا قصور بھی کوئی نہ ہو، اور بیٹیاں بھی عام بیٹیاں نہ ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوں، جن کی پرورش میرے نبی کے گھرانے میں ہوئی ہے، جنہوں نے کسی پر کبھی زیادتی نہیں کی، گھر بیٹھے بٹھائے انہیں طلاقیں مل رہی، اس سے بڑھ کر ایک باپ کو اور کیا اذیت دی جا سکتی؟ اللہ اکبر۔ یہ سارا گھرانہ جو ہے یہ پیش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں۔ رحمت کائنات کے گھرانے میں ہنڈیا بن رہی ہے۔ اس ابو لہب کو کہیں سے بکرے کی گندی اوجری ملی، اس نے کہا کہ میں یہ گندی اوجری آپ کے گھر میں پھینکتا ہوں۔ وہ اس نے پھینکی گھما کے، تو وہ سیدھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہنڈیا کے اندر گر۔ یعنی تکلیف دینے کا جو کسی کے ذہن میں آتا وہ کر گزرتا۔ ایک اور آدمی ہے امیہ، یہ امیہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی دیکھتا یہ بکواس کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں سورہ ہمزہ اتاری، فرمایا ویل لکل ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ فرمایا اس بے ایمان کے لیے، اس گستاخ کے لیے بربادی ہی بربادی۔ ایک اور قریشی جس کا نام ولید بن مغیرہ ہے، حج کا موسم قریب آ گیا، اب ولید کو فکر ہوئی، اس نے قریشیوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا کہ جس طرح اس کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے، حج کا موسم قریب ہے، اطراف و اکناف سے لوگ جو ہیں حج کے لیے آئیں گے، اب انہوں نے آ کر اس کی تبلیغ کو سننا ہے، اس کی تبلیغ ان پر اثر نہ کر جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ہمیں روکنا ہوگا۔ کیسے روکیں؟ آج سب کی میٹنگ اسی لیے بلائی ہے کہ ہم سب کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے اس بندے کے بارے میں۔ یہ نہ ہو کہ میں کچھ اور کہوں، یہ بندہ اور کہے، وہ بندہ اور کہے، ہم سب ایک بات پر اتفاق کریں کہ ہم آنے والے لوگوں سے کیا کہیں گے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا ہم سارے آنے والے لوگوں سے کہیں گے کہ یہ بندہ کاہن ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ کون ہے؟ کاہن ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کاہنوں کو میں نے دیکھا ہو، کانوں کی حالت بڑی پراگندہ سی ہوتی ہے، بعض اوقات تو ان سے بدبو آتی ہے۔ جس کے سامنے یہ بات کریں گے کہ یہ کاہن ہے تو وہ ہمارا منہ چڑھائے گا کہ بھلا کاہن ایسے ہوتے ہیں، جس کا پسینہ اتنا خوشبو والا ہو وہ بھلا کاہن کیسے ہو سکتا؟ لا بقول کاہن، کاہن بندے کی بات ایسی نہیں ہوتی۔ اور مشورہ، پھر کسی نے کہا کہ ہم آنے والوں سے کہیں گے کہ یہ شاعر ہے، اس کی کلام کے اندر بڑا سحر ہے، جس کو یہ اپنی کلام سناتا ہے لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ ولید کہنے لگا کہ نہیں، یہ بات بھی نہیں، میں نے شعراء کی وہ جتنے بھی صنفیں ہوتی ہیں شعر کی وہ مجھے بھی پتہ ہے، اور عرب کے بچے بچے کو پتہ ہے۔ جس بندے سے بھی کہیں گے شاعر ہے، جب وہ کلام سنے گا اسے پتہ ہوگا کہ شعروں کی کلام ایسی نہیں ہوتی، بدلے کے اندر وہ ہمیں جھوٹا کہے گا۔ وما ہوا بقول شاعر۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہیں جی؟ کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ہم اسے مجنون اور دیوانہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، پاگل کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا بڑے عجیب بندے ہو، بھلا مجنون اور دیوانہ ایسا ہوتا ہے؟ وہ ایسی کلام کر سکتا ہے؟ اس کی تو کلام میں بے ربط سی کلام ہوتی ہے، کوئی جوڑ نہیں ہوتا اس کی کلام میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہ سارے خاموش ہو کر کہنے لگے کہ پھر تو ہی بتا کہ کیا کہیں۔ سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، کہ بے شک اس نے سوچا
وقدر، اس نے ایک اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، اس ظالم نے کتنا برا اندازہ لگایا، ثم کیف قتل قدر، کتنا برا اندازہ لگایا، ثم عبسا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، وبسارا، اور اس نے منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ ساری سوچ و بچار کر کے کہنے لگا، آ جا کے ایک ہی بات سجتی ہے، ہم سارے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ آنے والے لوگوں سے کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ گو کہ جادوگر ایسے تو نہیں ہوتے، لیکن ہم انہیں بتائیں گے اس کی کلام میں اتنا جادو ہے کہ بیٹا سن لے تو وہ باپ کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی سن لے تو وہ بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کی کلام کے اندر اتنا جادو ہے کہ مکے کے ہر گھر کے اندر لڑائی پڑی ہوئی، لے دے کے یہی جملہ بچتا ہے کہ جو ہم اس کے بارے میں کہیں گے۔ تو یہ بھی انہوں نے کیا کیا، یہ بھی انہوں نے ایک الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ ایک اور آدمی ہے اخنس ابن شریق، یہ بھی مکے کا ایک قریشی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے سخت الفاظ، بڑے برے الفاظ، گستاخی کے الفاظ اس نے کہے۔ قرآن مجید نے جواب دیا، فرمایا لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا میرے محبوب لا تطع کل حلاف، ایسے بے ایمانوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، ان کے بات کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ حلاف، جو قسمیں کھاتا ہے جھوٹی ہوں یا سچی، ہماز مشاء بنمیم، چغلیاں کھانے والا، گالیاں دینے والا، مناع للخیر، نیکی کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے والا، معتد، حد سے بڑھنے والا، عتل بعد ذلک زنیم، ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ جواب میں ایک ایک الزام کو دھو کر اللہ ان سارے الزاموں کو اس پر ڈال رہا ہے۔ دل محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کا دل نہیں بھر رہا، بات تو ایک بھی کافی تھی، اللہ نے اتنے برے القاب سے اس کو نوازا اور پھر کہا اتل بعد ذالک زنیم، کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ حرام زادہ ہے۔ یہ کون ہے؟ حرام زادہ ہے۔ اب جس وقت اس اخنس ابن شریق نے یہ آیت سنی نا، اب ایک ایک پڑھتا جا رہا ہے وہ، اور دیکھتا ہے واقعی میں قسمیں کھانے والا بھی، واقعی چغلیوں کی بھی میرے اندر عادت ہے، واقعی میں حد سے گزرنے والا بھی ہوں، واقعی میں نیکی کے کاموں سے منع کرنے والا، یہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں۔ لیکن جب اس جملے پہ پہنچا نا، بعد ذالک زنیم، یہ حرام زادہ ہے، سوچنے لگا کہ اس بات کا تو مجھے پتا نہیں ہے، تلوار سونتی اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا، ماں سے کہنے لگا سچ سچ بتا میرا باپ کون ہے، سچ بتا میرا باپ کون۔ اس نے کہا بیٹے جلے ہو گئے ہو، یہی تمہارا باپ ہے ساری زندگی کا، اب تمہیں کیا پتا چلا ہے باپ کے بارے میں؟ کہنے لگا سچ بتاؤ، سچی بات بتاؤ ورنہ تلوار کے ساتھ تیری گردن بھی اتار دو۔ کہنے لگی بات تو بتاؤ ہے کیا، کیا بات ہے، آج کیوں اتنے مشکوک ہو گئے؟ کہنے لگا سنو، اس شخص کی زبان سے سن کے آ رہا ہوں جس شخص کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں، اس نے مجھے کہا ہے بعد ذالک زنیم، یہ حرام زادہ ہے۔ ماں کہنے لگی اچھا اب تمہیں پتہ چل گیا ہے تو سنو پھر، تیرا باپ جو ہے اولاد کے قابل نہیں تھا، فلاں بندے کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا تھا اور اس کے جواب میں تو پیدا ہوا تھا۔ اب جس وقت پتا چلا تو کہنے لگا کہ واقعی محمد کی کلام تو سچ ہے۔ آج بھی وقتاً فوقتاً ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے کفار جو ہیں رسول اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی منہ سے بکواسات کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ کیا جاتا ہے کبھی کچھ۔
قرآن مجید کی یہ آیت میرے پیغمبر کے گستاخوں کو آج بھی چیلنج کر رہی ہے کہ او یورپ کے کنجرو، او میرے نبی کے گستاخو، جاؤ جا کے اپنی ماں سے پوچھو تمہارے باپ جو ہے وہ کون۔ کافر کافر ہی کیوں نہ ہو، جو حلال زیادہ ہے وہ میرے نبی کی گستاخی، بے شک کافر۔ کفار ایسے بھی منصف مزاج گزرے ہیں زمانے میں اور تاریخ میں، جنہوں نے کافر ہوتے ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی۔ سکھوں کے رہنماؤں نے تعریفیں کی، ہندوؤں کے رہنماؤں نے تعریفیں کی، عیسائیوں کے رہنما۔ شاید بات آگے جا کے آ جائے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبالغے کی دعوت تھی، آ رہے تھے وہ عیسائی جو ہے نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے۔ مبالغہ تو نہ ہوا۔ اب جس وقت وہ واپس جا رہے ہیں، ایک پادری ہے اس قافلے کے اندر، اور اس پادری کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہے۔ پادری جو ہے یہ مذہبی رہنما، اور اس کا بھائی جو ہے وہ دنیا دار ہے، تاجر قسم کا آدمی ہے۔ اب جس وقت واپسی ہو رہی ہے نا، تو اب یہ جو بھائی دنیا دار ہے، اس کی سواری کو ٹھوکر لگتی ہے اور یہ گرنے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، حالک محمد، تعیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی؟ کہ نعوذ باللہ محمد ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اب جس وقت وہ یہ بات کر رہا ہے، اس کا پادری بھائی جو ہے جلدی جلدی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کہتا ہے یہ بات نہ کرو۔ کہتا کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ بات نہ کرو، میں جو منع کر رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ کیا وہ جھوٹا نہیں؟ کہنے لگا سچی بات پوچھتے ہو نا؟ اب تنہائی میں ہے، اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کی دھرتی کے اوپر محمد سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں عیسیٰ کے رب کی کہ محمد سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھائی منہ تکنے لگا، یہ عجیب آدمی ہے، ادھر سے مبالغہ کرنے گیا ہے، ادھر سے بحث مباحثہ ہو رہا ہے، ادھر وہ ساری باتیں ہو رہی۔ اگر وہ سچا ہے تو پھر یہ لڑائی کس کی؟ پھر بحث مباحثہ کس بات کا؟ پھر مناظرہ اور مبالغہ کس بات میں؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا جواب تو دو، اگر وہ سچا ہے تو چلو نہ پیچھے ہٹو، چل کر اس کی بیعت کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر اس کی بیعت کر لیں، اگر اس کا کلمہ پڑھ لیں تو ہمارے اس پیٹ کا کیا بنے؟ ہم لوگوں کے ہاں ایک گدی نشین ہے، ہمارے نذرانے ختم ہو جائیں گے، ہمارے وظیفے ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر وہ پہلے والی عزت نہیں رہے گی، ہم تو پھر محمد کے غلام بن گئے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار جو حلالی بیٹے ہیں وہ میرے نبی کی گستاخی نہیں کرتے، جو گستاخی کرنے والے ہیں وہ حرام زادے ہیں، اور ان کو اپنی ماں سے جا کر اپنے باپ کا پوچھنا چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بموقع تنگ کی ہے۔ انہی کے اندر ایک ابو جہل کا نام بھی ہے۔ ابو جہل جو ہے نا، اس کا نام نہیں تھا، اس کا اصل نام تھا عمر بن حشام۔ کیا نام تھا؟ عمر بن حشام۔ اور مکے کے اندر اس کی کنیت تھی ابو الحکم۔ اللہ اکبر، بڑا سیاںا بندہ ہے، لیکن جب رسول اللہ کی اس نے دشمنی کی، دشمنی پہ اترا، تو اس کا نام جو ہے ابو جہل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس نے کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی حالت کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ارادہ کیا اس نے کہ آپ کے گلے مبارک کے اندر کپڑا ڈالوں اور آپ کو گھسیٹوں۔ اپنی دوستوں کی محفل میں کہہ کے آیا ہے کہ آج میں محمد کو مزہ چکھاؤں گا۔ آیا ہے اور آگے ڈر کے پیچھے بھاگا ہے۔ دوستوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ اچانک سامنے ایک اژدہا آیا، قریب تھا کہ وہ سارے کا سارا مجھے نگل لیتا، میں ڈر کے پیچھے ہو گیا ہوں۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بہت بڑی خندق آگ کی نظر آئی ہے، ذرا سا میں آگے ہوتا تو میں اس کے اندر گر پڑتا۔ قرآن مجید میں بھی اس واقعہ میں اشارہ ہے۔
ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، بڑی بڑھ کے مارتا ہے کہ میری جماعت جو ہے محمد کی جماعت سے بڑی ہے، میں محمد کا نقصان کرنا چاہوں، میں محمد کو نکالنا چاہوں، ایک دن میں نکال دوں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اسے چاہے کہ وہ اپنی جماعت کو بلا لے، ان قریب ہم بھی اپنی جماعت کو بلا لیں۔ فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ ہر موقع پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی ہے، تو بہرحال الزامات کی بچھاڑ، حجاج کرام کو روکنا، ظلم و تشدد کرنا، یہ ایک لمبی جو ہے نا بحث ہے۔ اور آگے آ جائیے اوپر، دعوت توحید کو روکنے کے حربے، پہلا حربہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مذاق اڑانا، یہ بھی ان کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی جس وقت قرآن مجید کی آیات سنایا کرتے تو آگے سے کہتے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ محمد جو تمہیں سناتا ہے نا، یہ کس سے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں۔ مکے کا ایک بندہ نظر بن حارث ہے، اس نے کیا کیا، جس وقت ملک شام میں گیا، ملک یمن میں گیا، وہاں چھوٹے چھوٹے وہ کہانیوں کے رسالے جو ہے وہ لے آیا، اور لا کر مکے والوں سے کہنے لگا کہ سنو، محمد بھی تمہیں کہانیاں سناتا ہے نا، قوم عاد کی، قوم سمود کی، پچھلے لوگوں کی، آؤ محمد کی کہانیوں سے بہتر میں تمہیں کہانیاں سناتا ہوں۔ پھر اس نے کنجریاں رکھی ہوئی ہیں، لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں خوبصورت، جس بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اسلام کے قریب ہو رہا ہے، ایک اپنی اس کنجری یا لونڈی کو اس بندے پر معمور کر دیتا ہے، اور وہ اس کو کھانے پیش کرتی ہے، اس کا دل بہلاتی ہے، اس کو دعوت گناہ دیتی ہے۔ قرآن مجید نے اشارہ کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، فرمایا لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو لے کر آتے ہیں کس سے کہانیوں کی کتابیں، اور آ کر کہتے ہیں او لوگوں ہم محمد سے بہتر کہانیاں سنائیں۔ تو یہ تعلیم کا مذاق اڑانا ہے، ماننے والوں سے مذاق اڑانا، صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے؟ صحابہ اکرام ابتدا میں جتنے بھی لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ان میں اکثریت غریب صحابہ کی۔ اب جس وقت یہ صحابہ اکرام بیچارے گزرتے ہیں تو کفار ان پر جملے کسا کرتے تھے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، دیکھنا اللہ کا احسان ان پر ہوا ہے، پاؤں میں جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، جسم پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیٹ جو ہے وہ 2-2 3-4 دن سے بھوکا ہے، اور کہتے ہیں اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا ہے۔ توبہ توبہ، اگر اس کا نام اللہ کا احسان ہے تو بھائی ہم اللہ کے ایسے احسان سے پیچھے۔ اللہ اکبر، اور مذاق اڑاتے ہیں کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون، صحابہ کرام گزرتے ہیں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، وہ جا رہے ہیں دیکھ نظر آنکھوں سے اشارے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، قیامت کے دن ایمان والے ان کے سارے بدلے چکائیں گے۔ اور ہے جی سودے بازی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دفعہ سودے بازیاں ہوئی، مثلا ایک سودے بازی یہ ہوئی، کفار قریش کا ایک گروہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روز روز کی لڑائی اچھی نہیں ہے، کچھ ایسا کام کرتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کے نظریے پر عمل کرتے ہوئے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کچھ آپ جو ہے نا ایک کی جو رٹ لگاتے ہو اللہ احد اللہ احد، کچھ ایک سے تھوڑا سا اوپر آ جاؤ، کچھ ہم 360 سے نیچے آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ کہنے لگے کہ ایسا کرو کچھ تو اوپر آ جاؤ، پھر اس میں پیکج مختلف دیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جواب دے دو یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اے محبوب انہیں کہہ دیجئے
کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور جس اللہ اکیلے کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ لالچ دیا گیا۔ ایک دفعہ پھر قریش کا وفد آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دولت مل جائے تو ہم مکے کی ساری دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے، اگر تمہارا یہ گمان ہو کہ مکے کی کسی خوبصورت لڑکی سے میری شادی کی جائے اور اس کے بدلے میں اپنی دعوت سے باز آ جاؤ، جس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہو اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر کے آپ کی دلہن بنا دیں گے، اگر مکے کی سرداری چاہتے ہو تو سرداری بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ توحید کی دعوت سے باز آ جاؤ۔ جواب آیا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے محبوب جواب کے اندر انہیں کہہ دو کہ میرے آنے کی جو اصل مشن ہے اس کو تم سمجھ ہی نہیں رہے۔ اللہ کے سچے پیغمبر کا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتا، نہ وہ دولت کا پجاری ہوتا ہے، نہ وہ کسی لڑکی کا خواہش مند ہوتا ہے، نہ وہ سرداریوں کا طلبگار ہوتا ہے، اسے تو ایک ہی بات کا لالچ ہوتا ہے کہ میری امت کا کوئی فرد بھی جہنم کے اندر نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ ماننے والے کو تکلیفیں دیے جا رہی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عثمان کے چچا نے جب پتا چلا کہ یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے، محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹا اور چٹائی کے اندر لپیٹ کر اوپر رسوں سے باندھا اور اوپر سے چٹائی کو آگ لگا کر پھر اس آگ کو بجھا دیا، اور وہ دھواں حضرت عثمان غنی کی ناک میں جا رہا ہے، آنکھوں میں جا رہا ہے، اور اوپر سے ایک ہی بات ہے عثمان اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دو۔ اب ایک سچے دائی کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیفیں کیا ہوں گی؟ اسے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دی جا رہی ہیں، ماننے والوں پر ظلم و تشدد ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں نے اتنا مارا کہ یہ اوپر کی کھال جو ہے یہ ان کی جسم سے الگ ہو۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حالت یہ ہے کہ جس شخص کی لونڈی ہیں مار مار کے اس نے آنکھیں تک حضرت زنیرہ کی جو ہے وہ نکال دی۔ حضرت بلال حبشی، بڑی مشہور بات ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آقا ان کے پاؤں کے اندر رسی ڈالتا ہے، مکے کے جوانوں سے کہتا ہے کہ اس کو گھسیٹو، تپتی ہوئی ریت کے اوپر، تپتی ہوئی پتھریلی زمین کے اوپر نوجوان گھسیٹ رہے ہیں، اور گھسیٹتے گھسیٹتے پھر دھوپ میں لا کر حضرت بلال حبشی کو رکھ دیتے ہیں، پتھر کی بہت بڑی سل وہ ان کے سینے پر رکھی جاتی ہے، اوپر سے آقا کوڑے مار رہا ہے، کہتا ہے بلال اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ بلال کا جواب ایک ہی ہوتا ہے اللہ احد اللہ احد۔ اور امیہ سچ پوچھتے ہو تو جتنا اس کلمے کا مزہ آج آیا ہے اس سے پہلے تو یہ مزہ ہی نہیں۔ کیسے یہ لوگ پہاڑ تھے استقامت، اتنی تکلیفیں ڈائی جا رہے۔ حضرت عمار بن یاسر، سارے کا سارا خاندان ہی غرباء کا خاندان، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا تشدد کیا گیا کہ تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت یاسر جو ہیں یہ شہید ہو جائے۔ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا لونڈی ہیں، بڑھاپے کی حالت میں ہے، ابو جہل جو ہے وہ ان کو لے کر مکے کے چوک میں آ گیا، کہنے لگا سمیہ کلمے سے باز آتی ہو کہ نہیں آتی ہو؟ فرمانے لگی کہ ابو جہل تمہیں کیا پتا اس کلمے کے اندر مٹھاس ہی کتنی ہے، اب جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، موت قبول ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کلمے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوا لی، کہنے لگا سمیہ یہ اونٹ دیکھ رہی ہو، ایک اونٹ کے ساتھ رسی باندھ کے ایک ٹانگ کو باندھ دو، دوسرے اونٹ کے ساتھ رسی باندھ کے دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھ دوں گا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت چلا دوں۔ اللہ اکبر۔ یار ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہمیں ایک بندہ ان 2 انگلیوں کو پکڑ کر ایسے تکلیف دے نا،
اور وہ ہم سے جو مرضی گلوا لے، وہ ہم سے جو مرضی کہلوا لے، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ نے ایمان والوں کو، جو ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو جو ایک دعا سکھائی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اللہ ہمارا ایمان اتنا صحابہ جتنا مضبوط نہیں، اللہ اتنی طاقت، اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس بوجھ کے سہنے کی ہمارے اندر طاقت۔ اللہ ازمائشیں کرتے ہیں تو اللہ پھر ازمائشیں بھی پختہ ایمان والوں کی کرتے ہیں۔ یہ ماضی قریب میں مثال ہے طالبان کی، کون سا بارود ہے جو ان پر نہیں آزمایا، کون سے ظلم و تشدد ہیں جو ان پر نہیں کیے۔ کرنے والوں نے کارپٹ بمباری کی ہے جس میں زمین کی 1 انچ بھی بغیر آگ کے نہیں تھی، حتیٰ کہ حشرات الارض تک، بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر کیڑے مکوڑے تک مر گئے، اتنا بارود پھینکا گیا، لیکن کیا وہ لوگ مر گئے؟ کیا وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے؟ یہ یاد رکھیے وہ لوگ ایمان میں ہم سے بہت آگے۔ دنیا جہان کی ٹیکنالوجی ان کے اوپر آزمائی گئی، لیکن اللہ کی قسم ان کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا جو پوری دنیا کے پاس اس طرح کا ہتھیار نہیں تھا، وہ ہتھیار تھا ان کا مضبوط ایمان۔ اس ایمان کے اندر اب ابو جہل جو دھمکی دے رہا، سمیہ جانتی ہے کہ یہ مکے کا وہ آدمی ہے جس کے سامنے کھڑا کو نہیں ہو سکتا، کہنے لگا باز آتی ہو؟ سمیہ نے فرمایا نہیں، کلمہ شہادت پھر پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس ظالم کو ذرا بھی ترس نہیں آیا، نہ عمر کا حیا آیا، نہ اس کی غربت کا احساس ہوا۔ ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا، دوسرے کو ادھر چلا دیا، اونٹ چل پڑے ہیں۔ اس ظالم نے اسی پہ بس نہیں کی، پھر حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر نیزے کا وار کیا، سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن سمیہ اپنے ایمان سے پیچھے۔ اللہ رب العزت ایسے ایمان کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ تو توحید کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ کتنے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام میں ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، پلاس لے کر ان کا باپ ان کے بال نوچ رہا ہے، جسم کے ایک ایک بال کو نوچا جا رہا ہے، ان کے انگاروں پر ان کو لٹایا جا رہا ہے، گردن کو پکڑ کر جوں موڑا جاتا ہے کہ گردن کے اندر سے پٹاخے نکل رہے ہیں اور زبان سے ایک ہی آواز نکل رہی ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا۔ تو دعوت توحید کو روکنے کے لیے یہ سارے کے سارے حربے جو ہیں یہ آزمائے گئے ہیں۔ ان میں یہ ایک آخری بات رہ گئی، یہ ہے بڑی تفصیل لیکن چند چیزیں لکھی ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ یہ مکے کے قریشی مدینے کے یہودیوں سے جا کر سوالات پوچھتے کہ ہمیں پچھلی کتابوں کے مطالعہ سے بتاؤ، ہم جا کر اس نبی پر سوال کریں۔ پھر وہ آ کر الٹے سیدھے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو پھر ہمیں بتا اصحاب کاف کون ہے، اگر تو سچا نبی ہے تو پھر بتا کہ حضرت یعقوب کا اصلی وطن جو ہے وہ کنان تھا، وہ مصر کے اندر کیسے چلے گئے، اگر تو سچا نبی ہے تو پھر بتا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، اگر تو سچا نبی ہے تو پھر ہمیں روح کی حقیقت بتا۔ یہ سارے سوالات مکے والے خود تو ان پڑھ تھے، یہ یہود مدینہ سے سیکھ کے آتے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کرتے، اور ان سوالات کا مقصد ماننا نہیں تھا بلکہ توحید کی دعوت کو روکنا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا کہ دیکھو ہم نے اس کو لاجواب کر دیا ہے۔ تو یہ نبوی پہلے 3 سال جو ہیں یہ خفیہ تبلیغ کے ہیں، اور چوتھا سال اعلانیہ تبلیغ جب شروع ہوئی تو دعوت توحید کو روکنے کے لیے یہ سارے حربے جو ہیں وہ استعمال کیے۔ اس سے آگے جب چلیں گے تو وہ نبوی سالوں سے اب جو ہے نا اس کا ٹائٹل ہوگا کہ پہلے نبوی 3 سال خفیہ تبلیغ کے، چوتھا نبوی سال اعلانیہ تبلیغ کا۔ آگے کل اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 5واں نبوی سال جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت صحابہ اکرام کے ایمان جیسا ہمیں بھی ایمان